باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پر دیجئے بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کے درس کا عنوان ہے تعظیم شعائر، اور اسی حوالے سے جو معروضات ہوں گی وہ پیش خدمت ہوں گی۔ قرآن مجید سورہ حج کی 32ویں آیت ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، ذالک کا اشارہ مناسک حج، اعمال حج ان کی طرف ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں حج کے اعمال ہیں۔ انسان جو ہے عمرے کو پہلے انجام دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے مناسک حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، میدان عرفات میں رکتا ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ جاتا ہے، پھر مزدلفہ کا وقوف، پھر وہاں سے منی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، رمی جمرات، پھر سر گنجا کرنا، پھر جو ہے جانور کو ذبح، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ تقوی قلب کا باعث ہے یا تقوی قلب کا نتیجہ ہے۔ دونوں ترجمے ممکن ہیں، ان ترجموں کو آپ لوگ دقت سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو نتیجے میں اس کا رزلٹ یہ آؤٹ ہوگا کہ آپ کو دل کا تقوی حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک ترجمہ جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ تعظیم شعائر ضروری ہے تاکہ تمہارے دل میں تقوی آ جائے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اسی آیت کا، عربی قواعد کے مطابق، جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم خود پتہ دیتی ہے کہ دل میں تقوی موجود ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا، یہ تعظیم من تقوی القلوب، یہ تقوی قلب سے نکلی ہوئی تعظیم ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہی تعظیم کرتا ہوا دکھائی دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور تعظیم شعائر کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے آپ یہ ترجمہ کریں کہ تعظیم شعائر کے بعد تقوی آتا ہے، تو تقوی تو حاصل کرنا ہے انسان کو، تقوی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہونا چاہیے، قرب خدا اس کے لیے ضروری ہے، تو تعظیم شعائر ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے برعکس ترجمہ کیا کہ تقوی چونکہ دل میں ہے اس لیے تعظیم شعائر ہے، تو بھی جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان تعظیم شعائر کا خیال رکھے۔ اب گفتگو آگے بڑھے گی۔ 3 چیزوں کو آج کے اس درس میں ہم نے اچھی طریقے سے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تعظیم، دوسری چیز ہے جو بالکل تعظیم سے جڑی ہوئی ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، شعائر اللہ کسے کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز فإنہا، من کے بعد جو ہیڈنگ آ رہی ہے تقوی القلوب، تقوی قلب کسے کہتے ہیں۔ تو یہ 3 اگر ہیڈنگز ہمارے لیے آج واضح ہو گئیں تو آیت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی اور ایک اچھا میسیج اس حوالے سے مل جائے گا۔ ومن یعظم، تعظیم لغت عرب میں نکلا ہے عظمت سے۔ عظمت کا
اردو یا فارسی میں ٹرانسلیشن ہے بزرگی، اور اگر جو ہے کسی کو بزرگ قرار دینا ہو تو اس میں اس کو باب افعال ایک ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف پڑھی نہیں پڑھی ہے؟ علم الصرف سے کسی کا ہے تعلق؟ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو 3 حرف عین ضوء میم، اس کے شروع میں جب عربی میں حمزہ لگایا جائے گا، اعظم اللہ لک الاجر، اللہ آپ کے اجر کو بزرگ قرار دے، بڑا قرار دے، تو اعظام حمزہ کے ساتھ، اعظام یعنی بڑا قرار دینا، بزرگ قرار دینا۔ قرآن میں لفظ یعظم بھی آیا ہے، یعظم لہ اجرا، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ ایک دفعہ آپ اسی یعظم پر شد لگا دیتے ہیں، تشدید، ضوئیں کو ڈبل کر دیتے ہیں، یعظم۔ جب یہ یعظم ہو جاتا ہے، عظم یعظم، اسی کا مصدر، اسی کا جو اسم ہے وہ ہے تعظیم، یعنی بے پناہ احترام کرنا، بہت زیادہ احترام کرنا۔ تو تعظیم کو ہم لوگ اردو میں تو تعظیم ہی کہتے ہیں، احترام اور تعظیم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی میں فرق ہے۔ عربی میں تعظیم بہت زیادہ احترام کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ جھکنا، بہت زیادہ مؤدب بننا، بہت زیادہ خندہ پیشانی، بہت زیادہ اچھے اخلاق، بہت زیادہ جسے کہا جائے احترام کا بھرپور جب خیال رکھا جائے گا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعظیم کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ تعظیم کو ذہن نشین کیجیے گا۔ دوسری چیز ہے شعائر اللہ۔ شعائر اللہ یعنی وہ نشانیاں جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعار عربی زبان میں اس سلوگن کو، اس جو ہے نعرے کو، اس پلے کارڈ کو کہتے ہیں شعار، جو کوئی بھی جماعت لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو شعار ہوتا ہے، جو شعر لکھا ہوا ہے یا کوئی نعرہ لکھا ہوا ہے یا کوئی بھی اگر تحریر اس پلے کارڈ پہ جو لکھی ہوئی ہے، اس گتے کے اوپر یا کاغذ کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر، بینر کے اوپر، یہ علامت ہوتی ہے ان کی افکار کے حوالے سے، ان کی تھیوری کے حوالے سے، اس لیے اس کو شعار عربی میں کہتے ہیں۔ شعائر اللہ وہ چیزیں جو علامات خدا بن جائیں، جو خدا کی انسان کو یاد دلائے، انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن نے چونکہ خود شعائر اللہ کے کچھ مصداق بیان کیے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو شعائر اللہ کہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کس میں سے؟ شعائر اللہ میں سے۔ یہ پہاڑیاں کیسے شعائر اللہ میں سے ہو گئی؟ پتہ چلا کہ بھائی یہاں پر مادر نبی حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ اپنے بچے کی پیاس کے لیے دوڑی تھی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ اس سے پہلے حضرت آدم جو ہے وہ حضرت حوا کو ڈھونڈتے، وہ بھی یہیں پہ دوڑے تھے۔ تو مروہ کو مروہ اسی لیے کہتے ہیں، مروہ مرأہ سے نکلے، مرأہ عورت کو کہتے ہیں۔ تو مروہ پہ جو ہے نا ان کو حضرت حوا ملی تھی۔ تو انبیاء کا دوڑنا، انبیاء کا اس مقام پہ حرکت کرنا، یہ انبیاء کون ہیں؟ یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ یہ انبیاء کون ہیں؟ اللہ کے جانشین روئے زمین پر۔ انبیاء کون ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے۔ مادر حضرت اسماعیل دوڑی، کیوں دوڑی؟ کیونکہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگ رہی تھی۔ چھوٹے سے حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے زمین پر، اور حضرت حاجر یہاں سے وہاں دوڑ رہی ہیں۔ پھر وہ زمزم کے چشمے کا برآمد ہونا، معجزات سارے کے سارے آپ لوگوں کے علم میں ہوں گے۔ تو چونکہ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک مادر نبی کی پیاس کی وجہ سے دوڑی تھی، اور نبی کا ربط اللہ سے ہے، لہٰذا ان 2 پہاڑیوں کو جو وہاں پر تھی علامات خدا کہا گیا۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے۔ صفا اور مروہ کا احترام ہے، انسان ان پہاڑیوں کو جا کر چومے، ان پہاڑیوں پہ جا کر کھڑا ہو، بڑے اعمال ہیں۔ سورہ بقرہ صفا پہ جا کر پڑھو تو رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو اور پیٹھ صفا کی طرف ہو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، وہ دعا مانگو، سارے کے سارے اعمال مناسک حج کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پتھر علامات خدا میں سے بن گئے قرآن کی آیت کے مطابق، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آگے بڑھیے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ قربانی کے جانوروں کو اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں بھی تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ اور اس کی تعظیم بڑے بڑے علماء اہل سنت نے، بڑے بڑے مفسرین نے یہ لکھا کہ وَتَعْظِيمُ الْبُدْنِ تَسْمِينُهَا، جانوروں کی، قربانی کے جانوروں کی تعظیم یہ ہے انہیں اچھے طریقے سے چارہ کھلایا جائے، انہیں اچھے طریقے سے پانی پلایا جائے، ان کو خوب
موٹا تازہ کیا جائے، ان کے جسم پر چربی چڑھائی جائے، گوشت چڑھایا جائے، یہ تعظیم ہے ان کی۔ اور قربانی کے جانوروں کی تعظیم ضروری ہے۔ قربانی کے جانور پہ سوار ہو سکتے ہیں، روایات میں سوال ہوا، معصومین سے بھی ہوا، علماء اہل سنت میں نقل کے، کہاں سوار ہو سکتے ہیں، لیکن بھلے وہ سست ہی کیوں نہ چلے۔ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اس پہ کوڑا نہیں مارنا، تم نے اس پہ ہاتھ نہیں مارنا زور سے کہ وہ تیز چلے، یہ تعظیم ہے، یہ جو روایات کے اندر قربانی کے جانور کے حوالے سے بیان ہوئی۔ تو قربانی کا جانور چونکہ بارگاہ الہی میں مناسک حج کے دوران قربان ہو رہا ہے ہدیاً بالغ الکعبہ، تو پتہ چلا کہ یہ بھی محترم ہو گیا، اس کا بھی احترام ضروری ہے، اس کو مار نہیں سکتے، بھلے سست چلے، بھلے سستی کرے، اس کو بھی خوب کھلانا پلانا ہے، اس کا خوب احترام کرنا ہے، کیونکہ شعائر اللہ میں سے اسے دیکھ کر یاد آتا ہے قربانی کے جانور کو کہ اللہ کے لیے ہم نے قربان کرنا ہے، تبھی ہمارا حج مکمل ہوگا۔ اگر یہ قربانی نہیں کی تو ہمارا حج کا جو عمل ہے جو خداوند متعال کے لیے وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری مثالیں جب انسان دیکھتا ہے کہ پتھر، قربانی کے جانور، پتھر بھی شعائر اللہ میں سے، قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ میں سے، تو انسان کو پھر تأمل نہیں کرنا چاہیے اور تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ جب پتھر شعائر اللہ میں سے ہو سکتے ہیں، قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہو سکتے ہیں، تو وہ ہستیاں کیوں کر شعائر اللہ میں سے نہیں ہوں گی جنہوں نے یہ کہا کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہ ہوتی، بنا عبد الرحمن بنا اکتسب الجنان، یہ ہم ہی ہیں جن کی ذریعے سے، جن کے وسیلے سے، جن کے طفیل اللہ کی عبادت ہوئی۔ اگر ہم نہ ہوتے کوئی روئے زمین پر اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، ہمارے ہی وسیلے سے جنت کمائی گئی، ہم نہ ہوتے تو کسی کو جنت نہ ملتی۔ تو ایسی ہستیاں یقیناً شعائر اللہ میں سے ہیں، اور روایات بھی موجود ہیں، حتیٰ علماء اہل سنت نے ان روایات کو نقل کیا۔ حافظ سلیمان القندوزی الحنفی نے اپنی کتاب ینابیع المودہ میں، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ظاہراً اردو میں موجود ہے، کوشش کریں تو خرید کے پڑھیں۔ ینابیع المودہ میں یہ روایت نقل کی کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، نحن الشعائر، ہم ہیں علامات، جو اللہ کی علامات ہیں وہ ہم ہیں۔ اور انسان کو تأمل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، جب قربانی کا جانور علامت ہو سکتا ہے، جب پتھروں کو علامت قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ تو ادنیٰ ترین مصادیق ہیں۔ پتھر کی کیا حیثیت ہے، قربانی کے جانور کی کیا حیثیت ہے، مقام معصومین کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو جب خداوند متعال اپنے قرآن میں قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ائمہ کی تعظیم کا حکم نہ ہو؟ ائمہ کی بھی تعظیم خدا نے خود قرآن میں کی ہے، آیہ مودت بھیج کر کی، انما ولیکم اللہ والی آیت بھیج کر کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم والی آیت بھیج کر کی، وآت ذی القربى حقہ والی آیت بھیج کر کی، اور 25 آیات جو قرآن میں موجود ہیں جو فضل اہل بیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پورا ایک سورہ اتار دیا سورہ دہر کے نام سے، جو کہ شان اہل بیت علیہم السلام میں ہے۔ لہذا تعظیم شعائر جو جتنا کرے گا، آل محمد کے سامنے جتنا اپنے آپ کو جھکایا انسان نے، اس قدر اس کا تقویٰ بھی بڑھے گا، اور جو پہلے سے تقویٰ موجود ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور پتہ چلے گا یہ شخص واقعاً متقی ہے، کیونکہ یہ تعظیم شعائر میں آگے ہے۔ اب یہاں ایک نقطے کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو تعظیم شعائر کے باب میں۔ تعظیم شعائر حقیقی معنوں میں اسی سے قبول ہے کہ جو شخص درست عقیدے کے ساتھ تعظیم شعائر کرے۔ اب قبولیت کا ایک بہت مائنر لیول پہ، بہت چھوٹے لیول پہ، بالکل منیمم لیول پہ جا کے ایک مرحلہ ہوگا، شاید اس کے لیے بھی اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی مثالیں بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ کہ جو معیار قبولیت، جزا جس کی جنت ہو، جس کے بعد جو ہے انسان عاقبت بخیر ہو، جس کے بعد اس کے لیے آخرت کی راہیں ہموار ہو جائیں، وہ قبولیت کا مرحلہ تعظیم شعائر کے باب میں صرف اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ درست ہو۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی وہ بھی تو احترام کرتے ہیں،
فلانا مسلک والے بھی احترام کرتے ہیں، فلانا علاقے والے بھی احترام کرتے ہیں، فلانا لوگ بھی احترام کرتے ہیں، احترام تو سب کر رہے ہیں۔ مولا حسین کے غم میں تو وہ بھی رو رہا تھا، عیسائی بھی رو رہا تھا، مسیحی بھی رو رہا تھا، یہودی بھی رو رہا تھا، سنی بھی رو رہا تھا۔ تو معیار عقیدے کی درستگی کے بعد ہاں یہ ضرور ہے کہ تعظیم شعائر ایک ایسی پاورفل چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ تعظیم شعائر آل محمد کو اتنی پسند آ جائے کہ جس غیر مسلک والے نے یا بد عقیدہ شخص نے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس نے بھی اگر تعظیم کی، اس کو بھی اٹھا کے اپنے قریب بلا لے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، پھر عاقبت بخیر ہو جائے، وہ ایک الگ ماجرا ہے، وہ داستانہ لگے۔ جب تک تعظیم شعائر بنا عقیدے کی ہوگی، اس کا اجر کیا ہوگا؟ معصومین کی طرف سے یہی دے دیا جائے گا۔ مثلا ایک مثال اس کو نوٹ کیجیے گا، عمرو عاص انتہائی ملعون شخص تھا۔ مولا متقیان کے مقابلے میں اس نے 500 قرآن جو بلند کرنے کا حیلہ پیش کیا، معاویہ کو، حاکم شام کو، اسی نے پیش کیا تھا کہ علی کے سامنے، علی کے لشکریوں کے سامنے قرآن نیزوں پہ بلند کر دو۔ 500 قرآن نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے، اور علی کے سلام اللہ علیہ ان کے لشکر والے دھوکہ کھا گئے کہ ہم قرآن والوں سے جنگ کریں، ہم قرآن والوں سے لڑیں۔ مولا نے کہا یہ مکر ہے، یہ خدیعہ ہے، یہ فریب ہے، قرآن ناطق تم سے کہہ رہا ہے، تم ان گتوں پہ، ان کاغذوں کے، ان اوراق کے دھوکے میں مت آؤ۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم قرآن والوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ فریب کی جو ٹیکنک تھی اور جو حیلہ پیش کیا تھا وہ عمرو عاص نے پیش کیا تھا۔ عمرو عاص نے 12 شعر لکھے امیر المؤمنین کی مدح میں۔ یہ تعظیم شعائر ہے یا نہیں ہے؟ انسان امیر کائنات کی مدح میں شعر لکھے، خوب تعظیم شعائر ہے یہ۔ تعظیم شاعر کا بلکہ ایک بہترین مصداق ہے کہ انسان مولا متقیان کی فضیلت میں اشعار کہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے شعر کہے، علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا وهو الضحاك اذا اشتد الضراب۔ 12 شعر کہیں، کمال کے شعر، بندہ پڑھے ان کو لگتا ہے کسی واقعاً عاشق علی نے مثلا شعر کہے ہوں گے۔ علی جو ہے گوہر نایاب ہیں، علی در ہیں، والذہب المصفى، اور علی خالص سونا ہے، وباقی الناس كلهم تراب، اور باقی ساری کائنات علی کے آگے خاک ہے۔ علی وہ ہے جو راتوں کو محراب عبادت میں گڑ گڑا کے بارگاہ الہی میں روتا ہے، اور یہی علی جو بارگاہ الہی میں بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، جب گھمسان کا رن پڑتا ہے، چاروں طرف تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، تو تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے جو مسکرائے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ اس نے شعر لکھے عمرو عاص نے۔ امام حسن، میسج سنیے گا، تعظیم شعائر ہے لیکن عقیدہ عمرو عاص عقیدہ خراب ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس سے کہا کہ یہ شعر مجھے بیچو، کتنا معاوضہ چاہیے ان شعروں کا؟ 12,000 درہم کے عوض سودا کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس نے کام ایسا کیا، میرے باپ کے احترام میں شعر لکھیں، میں چاہتا ہوں اسی دنیا میں اسے اس کا اجر دے دوں۔ تو معصومین سلام اللہ علیہم اگر کوئی تعظیم کرے، کسی بھی مسلک سے ہو، اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں، اس سے ہمیں تعظیم شعائر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ بھلے بدعقیدہ ہو، بھلے جیسا بھی ہو، اسے کچھ نہ کچھ نوازتے ہیں۔ یا مثلا ایک اور مثال مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص نے، عثمانی جب حکومت تھی چاروں طرف جزیرہ عرب میں، ایران میں، عراق میں دولت عثمانیہ تھی، تو اس وقت سنی والی تھا نجف کا، سنی حاکم، وہ شیعوں کو اور زائروں کو بڑی اذیت دیتا تھا۔ تو ایک شیعہ نے جا کے اس سے کہا کہ تم نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، بڑا تنگ کیا ہے، میں تمہاری شکایت جا کے امیر المومنین کے پاس کروں گا۔ اس نے کہا جاؤ شکایت جو کرنی کرو جا کے امیر المومنین کو، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا نہیں، کون شکایت سنے گا۔ یہ گیا، اس نے مولا متقیان کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اس نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، جینا محال کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، بہت اذیت دی، بہت تنگ کیا ہے، آپ اس کا کچھ حل نکالیے، اس کو آپ فارغ کیجیے مولا، اس کو جو ہے نا بدوائیں وغیرہ دی اس کو۔ بہرحال وہاں گڑگڑاتے گڑاتے روتے روتے مولا کے حرم کے اندر ہی زری کے پاس سو گیا۔ یہ خواب میں اس نے مولا کو دیکھا، کہا کہ ہم اس کو سزا نہیں دیں گے کیونکہ اس کا ہماری گردن پر ایک حق ہے، اس والی کا، سنی والی کا۔ تو یہ بڑا پریشان ہو کہ مولا اس نے میرا جینا حرام کیا، آپ کہہ رہے ہیں گردن پہ حق ہے؟ کہا کہ ہاں وہ حق یہ ہے کہ ایک دن یہ دور سے گزر رہا تھا، گھوڑے پر سوار تھا اپنے، تو اس نے میرا گنبد دیکھا، جیسے ہی اس نے گنبد دیکھا تو احتراماً یہ گھوڑے سے اترا اور جھک کے مجھے سلام کیا۔ اس نے کہا یہ اس کا میری گردن پہ حق ہے، اس لیے ہم اس کو سزا نہیں دے رہے۔
بڑا پریشان ہوا یہ، اور کچھ دنوں بعد اسی والی سے ملاقات ہوئی، والی نے بولا ہاں شکایت کر دی؟ تو کہا کہ ہاں میں نے مولا سے شکایت کر دی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ مولا امیر نے یہ کہا ہے کہ اس شخص کا میری گردن پہ ایک حق ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا یہ حق ہے کہ فلانا دن اس مقام پر وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے جھک کر احترام کیا تھا۔ جیسے ہی یہ جملے سنے والی زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا یہ وہ عمل ہے جو میں نے اکیلے انجام دیا تھا، یہ صرف میرے خدا کو معلوم تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب نے اس کو اس کے برے عمل کی سزا نہیں دی، ورنہ مولا کے معجزات آج بھی جاری ہیں۔ 14 صدیوں میں مختلف طریقوں سے کبھی ظاہری طور پر مولا آئے، کبھی کسی کے خواب میں آئے، حتیٰ کہ ہمارے پاس علامہ اہلی نے واقعات درج کیے۔ کوئی شخص گستاخی کرتا تھا، اب یہ بھی سن لیجئے، جہاں قرآن نے تعظیم شعائر کا حکم دیا ہے وہاں بے حرمتی سے روکا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، علامات خدا کو ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کے احترام میں کمی۔ تو جنہوں نے مولا متقیان کے حوالے سے اپنا غصہ نکالا، ان کو برا کہا، علامہ اہلی نے کشف الیقین میں ذکر کیا کہ ایک آدمی کو مولا نے خواب میں آ کر خنجر دیا، کہا کہ تم جاؤ اس کو جا کے ذبح کر دو، یہ خواب ہے یہ۔ اس نے کہا اچھا، یہ خواب میں گیا، جا کے اس بندے کو ذبح کر دیا جو کہ مولا کو برا کہتا تھا، مولا کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اگلے دن یہ سو کر اٹھا، دیکھا شور مچا ہوا ہے، پورا محلہ چیخ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک بندہ گھر میں ذبح شدہ ملا ہے اور اس کے پڑوسی کو پکڑ لیا گیا، اس کے نوکر کو پکڑ لیا، کسی نے مارا ہے مال کے چکر میں، میراث کے چکر میں، کیا ہوا؟ پھر اس نے جا کر حاکم سے کہا کہ ان سب کو آزاد کر دیں، کسی نے نہیں مارا ہے، اس طرح خواب میں مولا نے مجھے آ کر کہا تھا، اور چونکہ یہ برا کہتا تھا اس وجہ سے میں نے خواب میں ذبح کیا تھا اور صبح دیکھا تو حقیقت میں ذبح ہے۔ اس قسم کے بہت سارے معجزات جنہوں نے بے حرمتی کی، شاعر کا خیال نہ رکھا، ہمیں علماء کی کتب میں علامہ اہلی نے ذکر کیا کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین میں۔ تعظیم شعائر بنا عقیدے کے ہو یہاں اجر ملے گا، اور اگر عقیدے کے ساتھ ہو، پوری توجہ چاہوں گا، تعظیم شعائر اگر عقیدے کے ساتھ ہو تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسی تعظیم شعائر کر رہے ہیں، کس قسم کی تعظیم شعائر کر رہے ہیں، علامات خدا کا کون سا احترام ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات آپ کو اس احترام کا بدلہ یہاں مل جائے اور ممکن ہے یہاں نہ ملے، گناہ انسان کے زیادہ ہوں، مسئلے مسائل ہوں، پرابلمز ہوں، اللہ نے اسٹور کر کے رکھا ہے، خزانے میں ڈال دیے، سب کا سب آپ کو قیامت کے دن وہاں پر ملے گا۔ لیکن یہاں سے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے تعظیم شعائر کے باب میں، اور وہ یہ کہ تعظیم شعائر کے بعض مصادیق ایسے ہیں جن مصادیق میں اگر انسان غور کرے تو اسے عجیب و غریب چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ اسے کرنا پڑتا ہے۔ زیارت امام حسین تعظیم شعائر میں سے ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی تعظیم ہے کہ مولا نے یہ کہا کہ جو زیارت حسین کے لیے 1 درہم خرچ کرے گا، یہ کامل الزیارات میں روایت موجود ہے، اسے اسی دنیا میں ہم 1000 درہم واپس لوٹائیں گے۔ آپ نے اگر 1 روپیہ خرچ کیا زیارت حسین ابن علی کے لیے، اس کا 1000 بن کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی دنیا میں کہا میں واپس لوٹاؤں گا 1000 درہم۔ وہ جو اجر ہے کہ ہر قدم پہ حج ہے، ہر قدم پر عمرہ ہے، ہر قدم پہ جو ہے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر قدم پہ 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہر قدم پہ جو ہے فرشتے اللہ ساتھ کر دے گا، وَإِلَىٰ آخِرِهِ، وہ سب الگ ہے۔ وہ قیامت کے دن کیا ہوگا وہ سب الگ ہے، کتنی جنتیں ملیں گی وہ سب الگ ہے، کتنے انبیاء آپ کے استقبال کو کھڑے ہوں گے وہ سب الگ ہے، کتنے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے، آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھیں گے، بھلے دنیا والے پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ ساری داستان الگ ہے۔ کہا تم دنیا کے مارے لوگ ہو، اگر دنیا سے بھی پیار کرتے ہو، حسین ابن علی کی تعظیم کی، جتنا مال دنیا میں سے تم نے ذات حسین کے لیے خرچ کیا اس کو ملٹیپلائی کر دو 1000 کے ساتھ، 1000 سے ضرب لگا دو، واپس دے دیں گے۔ کسی نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، 1 لاکھ ضرب 1000، حساب کیجئے آپ کتنے بن گئے، ٹھیک ہے، لاکھوں روپے اس کو ملیں گے اسی دنیا میں۔ امام معصوم کا وعدہ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اگر حسین ابن علی کے لیے خرچ کرو گے تو تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہو جائیں گے، تمہاری جیب سے کچھ کمی ہو جائے گی، نہیں، جیب میں بہت بڑھنا ہے، ابھی مال بڑھے گا،
اسی لیے جملہ ملتا ہے کہ زیارت حسین ایک ایسا عمل ہے، تعظیم شعائر کا ایک ایسا باب ہے، یزید فی الرزق، جو زیارت حسین کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ زیارت ایک ایسا عمل ہے۔ وَيَمُدُّ فِي الْعُمر، عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ طولانی ہونے کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ جب انسان زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے گھر سے، واپسی تک کے جتنے دن ہیں وہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے، یعنی یہ دن تو اسے ویسے ہی ایکسٹرا ملے بھائی، 10 دن 15 دن 20 دن جتنے دن مولا حسین کی زیارت کے لیے گیا ہے، معصوم کی نص کے مطابق یہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور وہاں سے واپس آتا ہے پاک و پاکیزہ بن کے، معصوم ہی کے ارشاد کے مطابق۔ دیکھیے تعظیم شاعر کی کتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ جب وہاں سے واپس آتے ہو تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو۔ ماں کے پیٹ سے جب انسان نکلتا ہے کیا مطلب؟ بالکل معصوم، کوئی گناہ اس کی گردن پر نہیں ہے۔ اور فرشتہ اگر کہتا ہے استأنف العمل، اب تم اپنے نامہ عمل کو دوبارہ سے اسے بھرنا شروع کرو، اپنے عمل کا دوبارہ سے اب آغاز کرو، یعنی تم پاک و پاکیزہ ہو، تمہارے گناہوں والا کھاتا وہ سارا کا سارا کیا کر دیا گیا؟ مٹا دیا گیا۔ قرآن کی آیت بھی ہے ان الحسنات، اس کی دلیل قرآن سے مل جائے گی، یذہبن السیئات، کہ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بے شک نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو زیارت حسین ایک ایسی نیکی ہے، انسان وہاں سے آتا ہے برائیوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ یہ تعظیم شعائر اللہ، شعائر اللہ یعنی آل محمد، شعائر اللہ یعنی عزا خانے، شعائر اللہ یعنی عالم غازی عباس، شعائر اللہ یعنی تمام وہ چیزیں جو آل محمد سے منسوب ہیں، وری، ان کا روضہ، ان کا مرقد۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کا احترام ابھی بھی نہیں کرتے، ہم لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں۔ میں نے نجف اشرف میں دیکھا آیت اللہ سید مہدی خرسان کو جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے مسجد کے دروازے کا بوسہ دیتے تھے۔ ہم لوگ کسی امام باڑے کے دروازے کا یا مسجد کے دروازے کا بعض اوقات بوسہ شاید بعض دیتے ہو عزادار، لیکن عام طور پہ لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے۔ ایک بڑے مجتہد، ایک مرجع وقت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب داخل ہو رہے ہیں، ایک تو وہ ادب کہ دایاں قدم رکھنا ہے، نکلتے ہوئے بایاں قدم، اور دوسرا یہ کہ داخل ہوتے وقت بھی دروازے کو بوسہ، لوہے کا دروازہ ہے، اس پہ عام سا رنگ ہوا ہے، کوئی اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے کہ انسان کہے چلو حرم کا دروازہ سے چوم لیا۔ لوگ حرم کے دروازے کو چوم لیتے ہیں لیکن مسجد کا دروازہ چوما نہیں جاتا، کیونکہ عادت نہیں ہے، کیونکہ اسے ہم لوگ شاعر اللہ میں سے بعض اوقات کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، قدر نہیں کی ہے۔ مسجد کا دروازہ داخل ہوتے وقت چوما جائے، نکلتے وقت چوما جائے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعظیم شعائر اللہ۔ میں اس مکان میں آتا ہوں، میں اس جگہ میں آتا ہوں، اس مسجد میں آتا ہوں، مجھے یاد خدا آتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ مسجد کا احترام معصومین نے بتایا، جس بھی مسجد میں جاؤ، دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، تو احترام مسجد یہ ہے کہ انسان داخل ہوتے ہی مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز ادا کرے، جس کو کہا جاتا ہے نماز تحیت مسجد، تحیہ مسجد۔ ہاں، عورتوں کے لیے الگ مسئلہ، آپ لوگ چونکہ خواتین ہیں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ لوگ مسجد میں زیادہ جانے کے چکر میں نہ رہیں کہ ہم بھاگ بھاگ کے مسجد جائیں۔ ہاں جائز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، جواز کی بات نہیں ہو رہی، ابھی افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ عورت اگر اپنے گھر میں رہے، جس مسجد کا ارادہ کرے گی اسے اسی مسجد کا ثواب گھر بیٹھے اللہ دے دے گا۔ نیت کرے کہ میں نے فلاں مسجد جانا ہے اور گھر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور کوشش یہ کرے گھر میں اپنے ایک خاص جگہ معین کر لے، اسے پاک و پاکیزہ رکھے، مصلی، عزا خانہ ٹائپ کی کوئی جگہ جہاں بیٹھ کر عبادت کرے، اللہ اسی مقام پہ مسجد کا ثواب عورت کے نامہ میں لکھ دے گا۔ اس کی نیت تھی، اس نے وہاں جانا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم شعائر، خداوند متعال کی علامات کا احترام۔ جو صحیح عقیدے کے ساتھ احترام کرے گا اس کے لیے خیر دنیا اور خیر آخرت ہے۔ لیکن بعض لوگ جو بد عقیدہ تھے، وہ جب انہوں نے کچھ ظواہر کا احترام کیا اور حقیقتوں سے دور رہے تو انہوں نے پھر احترام بھی غلط قسم کا کیا۔ میں پہلے بھی شاید یہیں مدرسۃ القائم میں مثال دے چکا ہوں، تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ایک دن ابو حنیفہ نے آ کر احتراماً، توجہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد
الرحمن الرحیم اللہم الحسین۔ ایک عصا تھا، لکڑی کا عصا، آتے ساتھ اس کو چومنا شروع کر دیا۔ مولانا نے کہا اس سے کیوں چوم رہے ہو؟ کہا کہ فرزند رسول یہ عصا مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، یہ ان کے ورثے میں ہوتا ہوا، ان کی میراث میں ہوتا ہوا ان امانتوں میں آپ تک پہنچا ہے، تو چونکہ رسول کا عصا ہے اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ بدعقیدہ تھا، امام کو مفترض الطاعہ نہیں مانتا تھا، لیکن شاگردی کی اور جملے مشہور ہیں اہل سنت علماء نے لکھے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی شاگردی کے باب میں تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ شخص آ کے عصا چوم رہا ہے، جیسے ہی عصا چوما مولانا نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ شعائر کے باب میں جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، ضروری ہے کہ اس کو ہضم کیا جائے جملے کو۔ مولانا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرے بدن میں گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، میرے بدن میں خون رسول اللہ کا خون ہے، میں انہی کی نسل سے ہوں، لیکن کبھی تم، توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی تم میرا ہاتھ نہیں چومو گے، تم لکڑی کو ضرور چومو گے۔ بعض لوگوں کا تعظیم شعائر یہ والا تعظیم شعائر ہے، یہ تعظیم شعائر اس کا اگر کوئی اجر ہے وہ اسی دنیا میں ملے گا۔ بہت سارے بدعقیدہ لوگ دوڑ دوڑ کے خانہ کعبہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، ان کے ہزاروں قطار آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ائمہ کا نام لینے کے روادار نہیں ہیں، یا رسول اللہ کہنے کو بھی بعض لوگ شرک اور بدعت اور حرام سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا یہی ہوگا، تعظیم شعائر کر رہا ہے، وہ خانہ کعبہ پہ مر رہا ہے، مٹ رہا ہے، بس خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جاؤں، گر جاؤں، اپنے آپ کو ختم کر لوں، رو رو کے برا حال، جھک جھک کے برا حال، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے۔ یہ تعظیم شعائر اگر اس کا کوئی اجر ہے اسی دنیا میں ملے گا، آخرت میں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملنا۔ ہاں اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر اس کو سن لیجئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلک تو کوئی اور ہے لیکن معاند نہیں ہے، دشمنی اور بغض ان کے اندر، عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ جہالت تھی، عقیدہ ان تک پہنچا بھی نہیں تھا، وہ گھر سے نکلتے اپنے صبح شام کو ڈیوٹی کی، واپس آ کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے، ان کی کل زندگی یہی ہے، صبح نکلنا شام کو آنا، بچوں کی اور بیوی کی ضروریات پوری کر دی، یہ زندگی ہے۔ باقی آل محمد کون ہے؟ ان سے پیار ہے؟ نہیں۔ ان سے دشمنی ہے؟ نہیں۔ کبھی کسی نے کوئی ذکر کر دیا، کہا کہ ہاں بھائی وہ تو اچھے لوگ تھے، اور اس طرح کر کے 4 جملے کہہ دیے نکل گئے۔ عناد ان میں نہیں ہے، دشمنی بھی نہیں ہے، بغض ان کے اندر نہیں ہے۔ ایسے لوگ مقام اعراف پر رکھے جائیں گے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ تعظیم شعائر کا ایک اور باب آپ کے سامنے واضح ہو جائے، کھل جائے۔ ایک ایسا شخص جو بدعقیدہ تھا، بدعقیدہ سے مراد امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے، بدعقیدہ سے کوئی اور مراد نہ لیجیے، بس اتنا سا کہ خلیفہ اول کسی اور کو مانتا تھا، اور وہ بھی جہالت پہ مبنی۔ امیر المومنین سے ظاہری طور پہ محبت بھی کرتا تھا، لیکن اس کو یہ ساری اسٹوریاں نہیں بتائی گئی، ان تاریخی حقائق سے دور رکھا گیا کہ حقیقتیں کیا تھی، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، کون غاصب تھا، کس کا حق غصب کیا گیا، کچھ نہیں پتہ۔ وہ سمجھتا تھا یہ سب آپس میں صحابی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پیار محبت کرتے تھے، رشتے دیتے تھے، رشتے لیتے تھے، ایک دوسرے کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی رواداری، بڑا اچھا سلوک، یہ اس کو بتایا گیا۔ وہ اسی طرح چلتا رہا، اور آل محمد سے بھی جو تعظیم اس کی ہے وہ کرتا رہا۔ اب جا کر دیکھیے مثلا آل محمد کی نسل میں ابھی ہمارے یہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، میں جب جانا ہوا دیکھا وہاں کئی ہری پگڑی والے، کئی سنی زارو قطار بیٹھ کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ان کے مزار سے چمٹے میں، ٹھیک ہے، ایک عقیدت ہے۔ بغض اس کے دل میں آل محمد کا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو مقام اعراف ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی جگہ، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں، جبکہ ہمارے پاس تیسرا بھی ایک مقام موجود ہے جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو اس ٹائپ کے ہوں گے، معاند نہیں ہے لیکن عقیدہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو کہا جائے گا آپ لوگ مقام اعراف میں رہیں، یعنی سمجھ لیں کہ وہ مقام اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں اسی ٹائپ کی دنیا ہوگی، کوئی لیاری کا، کوئی سلجھا بازار کا ایک فلیٹ مل جائے گا، چلو تم یہاں پہ رہو جا کر، وہی والی زندگی اس کو وہاں بھی گزارنی پڑے گی۔ مقام اعراف ہے۔ کچھ لوگ جو تعظیم شاعر کا باب جو کھلنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کچھ لوگ جو دنیا میں واقعاً گرویدہ تھے اہل بیت کے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، آل محمد سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آل محمد کے لیے پیسے بھی نکال رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے کہ
ایک سنی شخص نے لاہور میں خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے امام حسین کے حرم کی پتہ نہیں زیارت کے لیے جا رہا ہوں یا کوئی خدمت کر رہا ہوں یا نوکری کر رہا ہوں. اس نے جو ہے صبح اٹھ کے میرے دوست کو بتایا لاہور میں کیسے ایسا ہے تو میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا کیا کرنے کا؟ مثلا یہ 40,000 روپے اس نے بھجوایا کہ مولا حسین کے حرم میں دیے جائیں. ایک خواب دیکھیں خالی, توجہ کیجیے گا. ایک سنی شخص نے جس کا نام ہے حضرت عثمان, اس نے خواب دیکھا لاہور میں اور اگلے دن 40,000 نکال کے بھجوا دیے. میں نے وہاں حرم امام حسین میں جمع کرا دی. یہ ایک توفیق ہے جو اس کو ملی ہے. یہ تعظیم شعائر ہے یا نہیں ہے؟ ایسے لوگ جو آل محمد کے لیے مرے جا رہے ہیں. یہی سنی اپنے گھر پہ مجلس بھی رکھتا ہے, یہی سنی ماتم بھی کرواتا ہے, یہی سنی مجلس بھی کرواتا ہے. آل محمد سے اس کو بے پناہ عشق ہے, لیکن ہے سنی, عقیدہ درست نہیں. بعض ایسے لوگوں کے بارے میں جن میں عناد تو تھا ہی نہیں اور گرویدہ بھی بہت تھے, لیکن پھر وہی بات ہے جہالت کی وجہ سے یا کوئی اور اسباب عقیدہ درست نہ ہو سکا. ان لوگوں پر مقام اعراف میں ولایت کو پیش کیا جائے گا, محبت سے امیر المومنین کو پیش کیا جائے گا. وہاں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ان کے لیے بھی جنت کی راہ ہموار ہو جائے گی. لہٰذا یہ سارے کے سارے مسائل آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں تعظیم شعائر کے باب میں کہ کس قدر وسیع باب ہے اور کس قدر اس کے آثار ہیں. دنیا میں الگ آثار ہیں, آخرت میں الگ آثار. ایک انسان تعظیم شعائر کرتا ہے, اپنی زندگی بھی بنا لیتا ہے, آخرت بھی بنا لیتا ہے, تقوی اس کے وجود میں آ جاتا ہے. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن اللہ قاتل الحسین. تعظیم شعائر کے باب میں تھوڑا سا ہم لوگ اور آگے بڑھتے ہیں. خدا نے مشیت خداوندی سے کہی کچھ ایسی مثالیں رکھی ہیں کہ جن مثالوں میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس تعظیم شعائر کے باب کو لوگوں کے لیے عیاں کرتا ہے. لوگ حقیقتوں سے آشنا نہیں ہیں, لوگوں کو نہیں معلوم کہ تعظیم شعائر کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, تعظیم شعائر کے نتیجے میں دنیا کیسے دگرگوں ہو رہی ہے, تعظیم شعائر کے نتیجے میں کون کون سی کائنات کی حقیقتیں ہیں جو بدل رہی ہیں, کون کون سی بالکل بے آبرو چیزیں ہیں جو آبرودار ہو رہی ہیں, جن کو عزت اور شرف اور مقام اور حیثیت حاصل نہیں تھی. اس تعظیم شعائر کے صدقے میں وہ سب کی سب آبرودار ہو گئیں, عزت والی ہو گئیں, مقام مل گیا, شرف مل گیا. علماء نے ذکر کیا ہے اور ان واقعات کو بھی ذہن نشین کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تعظیم شعائر کا مسئلہ ہمارے لیے اور اچھے طریقے سے آشکار ہو جائے, اچھے طریقے سے منجلی اور منکشف ہو جائے, سمجھ میں آئے کہ تعظیم شعائر کا باب کتنا عظیم باب ہے. ایک واقعہ ہے جو کہ ممکن آپ لوگوں نے سنا ہو, میں مختصراً ذکر کروں گا, تفصیل آپ لوگ علامہ امینی کی الغدیر میں دیکھ سکتے ہیں. ایک شاعر گزرا ہے خلیعی, یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, شاید میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں. یہ ایک ایسے خاندان میں دنیا میں آتا ہے جو ناصبی خاندان تھا, دشمنان اہل بیت, اور انہوں نے جب ان کو کافی عرصے اولاد نہیں ہوئی, کئی سال 10 سال 12 سال 15 سال اولاد نہیں, انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہم اسے زائرین حسین کا قاتل بنائیں گے. میں نے آیت پڑھی لا تحلوا شعائر اللہ, شعائر خدا کی بے حرمتی کی اجازت کسی کو قرآن نے منع کیا. دوسری طرف کا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو متقی لوگ ہیں وہ تعظیم شعائر کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ جو ناصبی خاندان ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ شعائر اللہ کو پامال کرنا چاہ رہے ہیں, زائرین حسین کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. نظر مانی کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا ہم اسے زائر حسین کا قاتل بنائیں گے, زائرین حسین کا. مشیت الہی دیکھی, اللہ نے اسی سال بیٹا دے دیا. جب اللہ نے اسی سال بیٹا دیا, پلا بڑھا, پروان چڑھا, 17-18 سال کا ہو گیا, اس کو کہا کہ نظر پورے کرنے کا وقت آ گیا, جاؤ ہلہ کے فلانا علاقے سے زائرین گزریں گے, وہاں جا کر اپنی نظر کو پورا کرو. ظاہر ہے وہ ناصبی خاندان میں پلا بڑھا ہے, ٹھیک ہے چلاؤ. اب اس کو تھوڑا سا تأمل اور تفکر سے سوچیے گا کہ یہاں تعظیم شاعر یہ مشیت الہی ہے, یہاں بندے کا عمل دخل نہیں ہے. یہاں ایک بندہ جو قتل کرنے جا رہا ہے زائرین حسین کو, ٹھیک ہے, وہ سوتا رہ گیا, قافلہ گزر گیا اور وہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب میں کیا دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف کھینچتے ہوئے. دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں
کہ مولا حسین کا حکم ہے اس کو جہنم کی طرف نہ لے جایا جائے۔ بھائی کیوں؟ کہا کہ اس کے جو ہے جسم پر زائرین حسین کے قدموں کی دھول پڑی ہوئی ہے۔ یعنی کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے قدموں سے اٹھنے والی دھول کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ہم لوگ واقف نہیں ہیں، ہماری نگاہ میں تعظیم شعائر اس بلندی تک نہیں پہنچی ہے۔ اسی لیے اچھے مجھے پسند ہیں وہ نوجوان، وہ لوگ جو کہ انتہائی بارگاہ اہل بیت میں مؤدب رہتے ہیں۔ ادھر علم دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کر ایک سلام کر دیا، ادھر زری دیکھی جھک گئے فوراً، ادھر بارگاہ نظر آئی فوراً ادب کے ساتھ جو ہے نا اپنی آواز کو بھی دھیما کر لیا، اپنی نگاہوں کو بھی خم کر لیا۔ یہ ادب بارگاہ اہل بیت میں عند اللہ پسندیدہ ہے، یہ ادب آل محمد کو درکار ہے۔ جتنا ان کی بارگاہ میں انسان مؤدب رہے اتنا اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اتنا تقویٰ اسے ملتا ہے۔ یہ جو بھی سلسلہ بیان ہو رہی ہے، جو داستان بیان ہو رہی ہے، یہ الگ داستان ہے، ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ قدر و قیمت بتانا چاہ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے زائر کا مقام کیا ہے۔ یہ خواب دیکھ رہا ہے، ناصبی خواب دیکھ رہا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی اس کے کپڑوں پہ دھول پڑی، کپڑے اتار کے پھینکو، اس کے کپڑے اتار کے پھینکا اس کو جہنم کے اندر، دیکھا آگ اثر نہیں کر رہی۔ بھائی کیوں آگ اثر نہیں کر رہی ہے؟ جسم میں کہیں بالوں میں کہیں خاک رہ گئی ہے، اس کو نہلاؤ، اس کو نکالا جہنم سے، نہلایا دھلایا، پھر بھی آگ اثر نہیں کر رہی۔ کیا ہو گیا ہے؟ سوتے وقت اس نے سانس لی تھی، کچھ دھول کے ذرے جسم کے اندر داخل ہو گئے۔ آگ جہنم کی اس پہ اثر، جب زائروں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا یہ کمال ہے تو حسین ابن علی اگر نگاہ کر دیں تو مجال ہے کہ جہنم کی آگ اثر کرے۔ حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ القطرہ میں ایک روایت دی، وہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زائر الحسین مشفع لمئت رجل کلہم قد وجبت علیہم النار۔ کل کو بروز حشر زائر حسین ایک 1000 بندے کی شفاعت کرے گا، 100 ملٹیپلائی بائی 100 کر دیجیے، 100 ضرب در 100، ٹھیک ہے، ایک 1000 بندے کی شفاعت کرے گا۔ کون سے 1000 بندے؟ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل یہ واقع ہے، زائر حسین نے شفاعت نہیں کی تو ویسے ہی گزر رہا تھا، وہ تو ٹانگیں پٹکتا ہوا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، اس کے قدموں سے جو دھول اٹھی ہے، جب وہ شفاعت کر سکتی ہے تو زائر کا کیا مقام ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم لوگ مقام تعظیم میں، مقام تقویٰ میں، مقام قرب الہی میں کمزور ہیں، لہٰذا ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ناصبی تھا، سونے سے پہلے جب سو کر اٹھا تو محب اہل بیت بن چکا تھا۔ اس نے انالائز کیا، ایک خواب نے دیکھے پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ خواب سے جب اٹھا تو اپنے گھر نہیں گیا، ہلا واپس نہیں گیا، سیدھا کربلا پہنچا، روضہ حسین پہ کھڑو کے اس نے ایک رباعی لکھی۔ اس رباعی کا مصرع امام حسین کے زیارت ناموں پر آج بھی حرم میں لکھا ہوا ہے، جو نئے زیارت نامے چھپے ہیں۔ اذا شئت النجاة فزر حسینا لکی تلقى الالہ قریر عینی فإن النار لا تمس جسما علیہ غبار زوار الحسینی۔ اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، تاکہ اللہ سے جب ملو تو ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ، پرسکون دل کے ساتھ ملو۔ پس آگ چھو نہیں سکتی ایسے جسم کو جس پر حسین کے قدموں کی دھول پڑی ہو، زائر حسین کے قدموں کی دھول پڑی ہو۔ یہ اس نے رباعی لکھی۔ اسی رباعی کا مصرع اذا شئت النجاة فزر حسینا، جنہوں نے زیارت کی کربلا کی نوٹ کیجئے گا، زیارت نامے پر یہ لکھا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ لعن اللہ قاتل الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا انسان کوشش کرے کہ شعائر حسینیہ کے باب میں جس قدر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جھکائے، اپنے آپ کو مؤدب بنائے، اور اس باب میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ خدا نخواستہ جو گلے کو آ جائے، خدا نخواستہ اس کی وجہ سے توفیقات سلب ہو جائیں۔ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا مثلا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، بعد میں
توفیقات سلب ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مثلا ماتم کر، یہ کیسے ماتم کر، اس کا مذاق اڑا دیا، 1 سیکنڈ لگتا ہے مذاق اڑانے میں، ہوتا کچھ نہیں ہے، مذاق اڑا کے آپ نکل گئے، 1 سال کے معاملات خراب ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ربط حسین ابن علی سے اس قضیے کا یہ ہوا ہی، ایک جملہ کہا نکل گئے، وہی جملہ ایسا گلے کو آیا، زندگی برباد ہو گئی۔ بارگاہ حسین ابن علی میں یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے جو جملہ کہا تھا وہ یہی جملہ تھا کہ جو شعائر حسینیہ کو تضعیف کرے، جو شعائر حسینیہ میں سستی کرے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاتم الانبیاء کی کمر کو توڑ دیتی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، ٹھیک ہے، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ ہم نے کہا جس کی وجہ سے مثلاً عزاداری میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل جو ہے نا تھوڑا سے جسے کہا جائے گرفتگی کی طرف چلے گئے، موڈ ان کا جو ہے آف ہو گیا، مجلس کی فضا کو ہم نے خراب کر دیا، ماحول کو بگاڑ دیا، تھوڑا سا ایک جملے کی وجہ سے خراب کر دیا۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں انسان کیا جواب دے گا؟ اسی لیے بڑے بڑے مراجع تھے، جب کوئی بھی ان سے بات کہی جاتی تھی وہ کہتے تھے مانا مادر حسین می ترسم، مجھے حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے ڈر لگتا ہے، خاموش رہتے تھے، ہم لوگ نہیں بولیں گے۔ شعائر حسینیہ کا معاملہ قضیہ ہے حسین ابن علی کا۔ مرزا جواد تبریزی مرحوم سے استفتاء کیا تھا میں نے، آپ لوگوں کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، عقد قاسم کے حوالے سے کہ حضرت قاسم کی جو عقد کی جو کیفیت پڑھی جاتی ہے مجالس میں، اور ہمارے یہاں باقاعدہ اس طرح مہندی نکالی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، ثابت نہیں، ایک الگ قضیہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میری بحث نہیں ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں مہندی نکل رہی ہے، مہندی نکالی جا رہی ہے، جی انہوں نے نہیں مانا ہے، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا۔ اچھا ابھی جو مہندی نکل رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ گریہ کر رہے ہیں، علم لائے جا رہے ہیں، پھل فروٹ لائے جا رہے ہیں، مہندیاں لائی جا رہی ہے، چاروں طرف لوگ رو رہے، تو کہ ہنس تو نہیں رہا ہوتا، یہ عزاداری ہو رہی ہے۔ تو شیخ جواد تبریزی مرحوم نے کہا تھا جب تک عزاداری میں حرام نہ آ جائے آپ اس سے روک نہیں سکتے کسی کو، آپ کے لیے احترام ضروری ہے۔ یہ کسی خطیب کا یا ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ اس کا جملہ ہے جس نے پوری زندگی احادیث اہل بیت کو پڑھا ہے، جس نے پوری زندگی فقہ اصول میں لگائی ہے، جس نے پوری زندگی دین سمجھنے میں لگائی ہے۔ لہٰذا انسان شعائر حسینیہ کے باب میں نہیں آتا تو خاموش رہے، زیادہ جو ہے فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی نہیں آتا، ہم لوگ نہیں بول سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، میں کیا بولوں؟ جب بڑے بڑے مراجع کچھ نہیں بولتے تھے، جب بڑے بڑے علماء اپنی زبانوں پہ جو ہے لگام لگا کے رکھتے تھے کہ ہم نے اس معاملے میں نہیں بولنا، ہم خاموش رہیں گے۔ حسین ابن علی کا معاملہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ تو میں اور آپ جن کو کچھ نہیں آتا، ایک کلپ دیکھ کے ہم لوگ کیوں اپنی جو ہے نا زبان کو دراز کر لیتے ہیں اور پھر زبان درازی شروع کر دیتے ہیں، زبانیں کیوں لمبی کر لیتے ہیں ہم لوگ اپنی؟ تو خدا را آج کے اس درس کا پیغام ہے احتیاط، احتیاط اور احتیاط، خاص طور پہ تعظیم شعائر کے اس عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس ہیڈنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے من باب التعظیم، تعظیم شعائر حسینیہ کے باب کے طور پر میں نے خاموشی اختیار کرنی، میں نے کچھ نہیں بولنا، یہ تعظیم شعائر کا باب ہے۔ امام سے پوچھا جاتا ہے مولا حج پہ جانا ہے، راستے میں خطرہ ہے، ڈاکو ہیں، مال بھی ہے، دنیا بھی ہے، وسعت بھی ہے، سب کچھ ہے، حج پر جاؤں کا تم پر سے حج ساقط ہے، پیسہ ہے، سواری بھی ہے، لیکن بیچ میں خطرہ ہے، ڈاکو ہیں، چور ہیں، مال لوٹ لیں گے، جان کو خطرہ نہیں ہوگا، بس مال لوٹ لیں گے، حج ساقط ہے، جانے کی ضرورت۔ استطاعت حج کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستے میں کسی بھی قسم کا جانی یا مالی خطرہ بھی ہے، آپ پہ سے حج ساقط ہے، آپ کو حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا حسین ابن علی کی زیارت پہ جانا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ جاؤ، لا تدع، کامل الزیارات کے جملے ہیں، زیارت الحسین لخوف، کسی بھی ڈر کی وجہ سے حسین کی زیارت کو ترک مت کرو، کوئی بھی ڈر ہو۔ مولا راستے میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، کہا اگر انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو یہ اجر ہے، اگر ایسے مارا کہ جسم سرخ ہو گیا تو یہ اجر ہے، اگر ایسے مارا کہ جسم نیلا ہو گیا تو یہ اجر ہے، اگر تمہیں قید میں رہا تو 1 دن کی قید کا یہ اجر ہے، 2 دن کی قید کا یہ اجر ہے، 3 دن کی قید کا یہ اجر ہے، اتنا مال چھنا تو یہ اجر ہے، جتنا خرچ کرو گے ہم واپس کریں گے۔ روکا نہیں امام نے۔ حج جو کہ واجب عمل ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اگر خطرہ ہو، زیارت حسین ساقط۔ مولا رستے میں دریا، کامل الزیارات، بھنور رہتا ہے، طغیانی رہتی ہے، سمندر کی موجیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں،
مولا اگر نکلوں گا زیارت کے لیے تو ڈوب جاؤں گا، کیا زیارت کے لیے جاؤں؟ اب کتنا دیکھیے سیدھا سادہ آسان سا سوال ہے، رستے میں دریا میں بھنور، کشتی پھنسے گی ڈوبوں گا، جاؤں زیارت کے لیے؟ رستہ یہی اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ کہا کہ بالکل حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ، کشتی اگر ڈوبی بھی تو دریا میں غرق نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں لے کے جائے گی تمہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت حسین ابن علی تعظیم شعائر کے باب میں بہترین ہے۔ ہم لوگ مقصر ہیں، ہم لوگوں نے قدر نہیں کی محبت حسین ابن علی کی اور اپنی دنیا کے چکروں میں لگے رہے۔ آپ نے زیارت کی؟ نہیں، ابھی بچیوں کی شادی کرا دوں پھر جاؤں گی، ابھی گھر میں ایک پورشن بنوانا ہے وہ بنوا لوں پھر جاؤں گی، ابھی بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے اس کی فیسیں دے دوں پھر جاؤں گی۔ کبھی ہم نے خدا پہ توکل، معصوم کہہ رہے ہیں کسی ڈر کی وجہ سے زیارت حسین کو مت چھوڑو، یہ ہمارے سارے ڈر ہیں، ہر ڈر کی وجہ سے ہم زیارت چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ڈر ہوں گے، بڑے ڈر کیوں؟ کیونکہ تعظیم شعائر کے باب میں مقصریت ہے، کوتاہی ہے، ابھی عشق ہمارا اس لیول کا نہیں ہے۔ کیا ماجرا ہے، کیا کوتاہیاں ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سی ہماری ایسی توفیقات سلب ہوئی ہیں، کون سا ہم نے عزاداروں کا ایسا مذاق اڑایا تھا، کون سے ہم نے ایسے بدعمالیاں کی تھی جس کے نتیجے میں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ہم دنیا کو زیارت حسین پر مقدم کرتے ہیں۔ کل کو انسان تڑپے گا بروز حشر، کاش ایک مرتبہ میں نے اور حسین کی زیارت کر لی ہوتی۔ کون تڑپے گا؟ وہ تڑپے گا جو ہر شب جمعہ جاتا ہے، جو وہاں رہتا ہے اور ہر شب جمعہ زیارت کرتا ہے، وہ بھی تڑپے گا کہ کاش مجھے ایک اور شب جمعہ مل جاتی، میں ایک اور زیارت کر لیتا۔ ہم لوگ جو دور بیٹھے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم لوگ نہیں سوچتے، ہم لوگ کی یہی دنیا ہے، بچیوں کی شادی، بچے کی فیس، فلانا پورشن، فلانا شادی، فلانا جو ہے نا بینک بیلنس، فلانا گاڑی، یہ ہماری زندگی ہے۔ تعظیم شاعر کے باب میں ختم ہو گئے، بالکل دفن ہو گئے۔ ہم نے تعظیم شاعر کا حق ادا جتنی بھی کر لیں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس آخری جملے اور زحمت میں نے تمام کی، انسان ساری زندگی تعظیم شاعر کرتا رہے لیکن تعظیم شاعر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، 4 سے 5 دن میں، 7-8 دن میں کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں نے زیارت کی 2-2 سال پیدل چل کے جاتے تھے۔ خدا آپ لوگوں نصیب کرے نجف سے کربلا پیدل جانا۔ انسان 3 دن 4 دن پیدل چلتا ہے، جب چل کر وہاں پہنچتا ہے تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ چند قدم آگے بڑھا سکے۔ بعض اوقات پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں، پاؤں سے خون جاری ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، رکوع میں جاتا ہے تو جسم اتنا کڑک اور سخت ہو چکا تھا اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، سجدے میں جاتا ہے سجدے سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ کیا کیا؟ 3 دن چلنے۔ وہ جنہوں نے مہینوں پیدل چل کے زیارت کی ان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ جنہوں نے سال ہر سال پیدل چل کے روضہ حسین کے پاس پہنچ کے جملہ کہا اور گر گئے کہ مولا اب اس سے آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، یہاں بھی جو آیا تھا آپ کے عشق میں آیا تھا۔ کئی دن پڑے رہے، جب ہمتیں بحالی پھر گئے روضے کی طرف۔ بتایا گیا، تاریخ کے علماء نے بتایا، 17 مرتبہ روضہ حسین ابن علی کو ڈھایا گیا۔ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جب یہ خبیث وہابیت نے حملہ کیا، مولا حسین کے روضے کی زری لکڑی کی تھی، اسے اتار کے اس کو جلا کر اس کے اوپر انہوں نے دیگ چڑھائی، ٹھیک ہے، بے حرمتی کی روضہ حسین کی۔ متوکل ملعون نے 3 مرتبہ روضہ ڈھایا، 17 مرتبہ دیگر لوگوں نے ڈھایا، حل چلوائے، پانی بہایا، لیکن آج بھی زیارت حسین باقی ہے۔ لوگ لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشیت الہی یہ ہے کہ تعظیم شاعر کا یہ باب اسی طریقے سے کھلا رہے، کوئی بھی اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ بس چند جملے، چند دقیقے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ میں اور آپ بڑے سکون سے، بڑے احترام سے، بڑے ادب سے زیارت کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا رتبہ کیا ہوگا کہ جن کو پتہ تھا متوکل ملعون کے زمانے میں زیارت کرنے پر اعضاء و جوارح کاٹے جائیں گے، وہ لوگ اعضاء و جوارح کو کٹواتے تھے پھر بھی زیارت کرتے تھے۔ زیارت کو پھر بھی کسی نے روکا
نہیں، ایک خاتون ہی کا واقعہ، آپ لوگ بھی سب مستورات یہاں بیٹھی ہیں، میں نے کتاب زیارت میں پڑھا تھا کہ جب وہ متوکل کے قصر کے آگے سے جا رہی تھی، محل کے آگے سے، اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں مولا حسین کی زیارت کو جا رہی ہوں۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے پیسے دینے پڑیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے اپنی آبا کے دامن سے جو پیسے دینے تو پیسے دیے۔ کہاں سے لائی تم یہ پیسے؟ تم تو غریب عورت لگتی ہو۔ کہا میں نے سارا سال لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے یہ پیسہ جمع کیا ہے۔ یہ ہے عشق حسین ابن علی۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ اعضاء و جوارح بھی کٹوانے پڑتے ہیں، ہاتھ کٹانا پڑے گا؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ نکالو، تو اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ پوچھا کہ تم سنتی نہیں ہو، بہری ہو؟ ہم نے کہا دایاں ہاتھ نکالو، تو بایاں کیوں پیش کر دیا تم نے؟ تو اس نے رو کر کہا کہ میں دایاں پچھلی زیارت میں کٹوا چکی ہوں۔ یہ عشق حسین ابن علی ہے۔ پیسے لوگ دے رہے ہیں، اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کو تیار ہیں، لیکن حسین ابن علی کی زیارت میں کمی نہیں ہے۔ متوکل ملعون دیکھ رہا تھا، کہا کہ اس کو رسیوں میں جکڑ کے اس کو دجلہ میں پھینکوا دیا جائے۔ جب اس کو رسیوں میں جکڑ کے دجلہ میں پھینکوایا گیا، ہچکولے کھا رہی تھی، دریا میں ڈوبنے لگی تھی، رو رو کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، مولا سارا سال لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں نے پیسہ جمع کیا تھا کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، میں نے اپنے ہاتھ بھی کٹوا دیے کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن مولا میں محروم رہ گئی، اب یہاں ڈوب جاؤں گی، غرق ہو جاؤں گی دریا میں، آپ کی زیارت مجھے نہیں ملے گی۔ ابھی روتے ہوئے جملے کہہ رہی تھی کہ ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی، اشارہ کیا، اس کی رسیاں کھل گئی، فوراً اپنے آپ کو ساحل سمندر پہ پایا۔ آواز آئی کہ جاؤ غریب حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ۔ مولا آپ کون ہیں تو بتاتے جائیے۔ کہا بس اتنا کہوں گا، جس طرح تمہارے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میرے بھی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ ابو الفضل العباس زائرہ حسین ابن علی کا استقبال کر رہے ہیں۔ کون ابو الفضل العباس؟ جس نے استقبال کیا زائر حسین کا، اور جب پوچھا کہ مولا آپ کون ہیں؟ کہا جس طرح تو نے دونوں ہاتھ کٹائے، ویسے میں نے بھی کربلا میں اپنے دونوں ہاتھ حسین کے لیے کٹائے تھے، حسین کے لیے کٹائے تھے، اور حسین کی بیٹی سکینہ کے لیے کٹائے تھے۔ جب اجازت مانگی جنگ کی، مولا عباس نے یہ جملے آ کر کہے، لقد صئمت من الحیات ولقد ضاق صدری، اے میرے آقا مولا حسین، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، میرا اب جینے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ آقا میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہے، میں نے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا ہے، میں نے اول محمد کے جنازے اٹھائے ہیں، کیسے عباس کا اب جینے کو دل چاہے گا؟ چاروں طرف بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اب مجھے اذن وغا دیجئے، اب لڑنے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے روتے ہوئے کہا، انت حامل لوائی وقائد معسکری، عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ یہ سننا تھا کہ فنظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور رو کر کہا کہ این المعسکر، مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ ایسے میں آواز سنی سکینہ کی، العطش العطش، بچوں کو جمع کر کے خیام حسینی کے بچوں کی پیاس کی آواز بلند ہے، ہم سب پیاسے ہیں۔ سکینہ کہہ رہی ہیں گھبراؤ مت، میرے چچا پانی لے کر آئیں گے، میرے چچا تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ دوڑ کر عباس ابن علی آئے، مشک لیا، حسین سے اجازت لی، یا سیدی و مولائی حل من رخصت، مولا اجازت ہے مجھے پانی لے کر آ جاؤں۔ واحد شہید کربلا کا، جتنے شہید گئے ہیں خیموں سے الوداع کیا ہے، خیموں سے رخصت ہوئے، اور جب شہید ہو گئے تو جنازہ لایا گیا اور خیموں کے درمیان رکھ دیا گیا، بیویوں نے گریہ کیا، ماتم کیا۔ واحد عباس ہے، نہ جاتے ہوئے خدا حافظ کیا اور نہ لاشا لایا گیا۔ لاشا کیوں نہیں لایا گیا؟
عزادارو مقتل نے عجیب جملے لکھے جب لاشِ عباس کے زخمی بدن کے کنارے مولا حسین پہنچے، آنکھوں میں خون تھا، جسم سے خون رس رہا تھا، رو کر عباس نے کہا مولا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس؟ کہا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، میں وعدہ پورا نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے خون کو صاف کیا، ایک لمحے کو عباس نے سر جھٹک کے زمین پہ گرا دیا۔ تذکرۃ الشہداء کا آخری جملہ، عباس ابن علی کا سر پھر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، پھر عباس ابن علی نے مولا عباس نے اپنے سر کو گرا دیا۔ رو کر حسین نے کہا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا ابھی تو میرا سر آپ اپنی گود میں رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد فرزند زہرا کا سر ہوگا، کوئی اسے اپنی گود میں رکھنے والا نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔